السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ جہانزیب عباسی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں اور جناب طیب بلوچ. آج دو بڑی اہم خبریں. ایک تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت کی تعریف کر دی. وہ کہتے ہیں کہ تعریف وہی جو دشمن بھی کرے. تو ان کا یہ کہنا کہ جناب معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور دیوالیہ ہونے سے پاکستان بچ گیا ہے. تو یہ اب پتہ نہیں وہ مذاکرات کی وجہ ہے یا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ جو ہے ڈیلے کیا ہے اس کا فیصلہ اس کی وجہ ہے, مذاکرات شروع ہونے کی وجہ ہے. کچھ پتہ نہیں ہے, یا فوجی عدالتوں سے جو سزائیں مل رہی ہیں ان کی اس کی وجہ ہے. آج بھی جو ہے وہ تقریباً جو 105 لوگ تھے جن کو 9 مئی کے فسادات میں فوجی عدالتوں کی تحویل میں دیا گیا تھا اور ان کا ٹرائل تقریباً 1.25 سال سے چل رہا ہے اور وہ رکا رہا. اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جواد ایس خواجہ جو سابق چیف جسٹس پاکستان ہے ان سمیت دیگر کی درخواستیں جو تھی اس پہ ہونے والے احکامات تھے اور یہ قانونی کارروائیاں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ تشویش بھی پائی جاتی تھی. لیکن پھر انہی درخواست گزاروں کے وکلاء نے رضامندی ظاہر کی کہ فوجی عدالتیں جنہوں نے ٹرائل مکمل کر لی ہیں وہ سزاؤں کے فیصلے سنا دیں. تو پہلے مرحلے میں 20 لوگ جو ہیں جن کو سزائیں ہوئی تھی, جن کی معافی ہو گئی تھی, وہ رہا ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 105 تھے. 105 میں سے پھر باقی 85 رہ گئے تھے. 85 میں سے 25 لوگوں کو سزائیں پچھلے ہفتے سنائی گئی تھی اور آج باقی ماندہ 60 کے قریب جو ہے وہ ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں, اور یہ سزائیں 10 سال تک کی ہیں. 4 سے 10 سال تک کی سزائیں, 2 سال کی بھی ہے. تو اب جو ہے ان کا سٹیٹس یہی ہوگا کہ سزائیں سنانے کے بعد وہ لوگ عام جیل میں منتقل ہو جائیں گے جیل مینول کے مطابق, جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم میں بھی تھا. لیکن یہ اس ٹرائل کی جو اہمیت ہے وہ فائنلی طے ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے. تو یہ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو طیب سے پہلے شروع کریں. طیب جی, جو عمران خان صاحب کا یہ بڑا اچھا بیان ہے کہ معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے بچ گئی ہے اور مستحکم ہو رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر بات یہ ہے کہ وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ تعریف وہ جو دشمن کرے, اور انہوں نے تو خان صاحب نے جاتے جاتے برودی سرنگیں بچھائی تھی. آئی ایم ایف والا وہ جو شرط تھی وہ پیٹرول کی قیمت کو سٹیبلائز کر کے نا جامد کر کے, تو انہوں نے جو ہے نیکسٹ حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرنا ہے. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی, اور پھر بھی جب یہ دیکھتے ہیں وقتاً پی ڈی ایم کا پہلا فیز تھا حکومت کا, یا اب جو پی ایم ایل این کا حکومت ہے, اس میں جب بھی وہ معیشت بہتر ہونے لگتی تھی ان کی جانب سے خطوط لکھے جانے اور سارا کچھ کرنا آئی ایم ایف سے, اور یہ سارا کچھ, اور ان کا یہ تھا کہ کبھی دھرنے جلسے جلوس اور سارا کچھ مین, اور پاکستان کو سری لنکا جیسا بنا دینا, یہ ان کا ایک مین موٹو رہا. لیکن اس کے باوجود یہ تو داد دینا بنتی ہے حکومت کو کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی وہ جو دیوالیہ پان کے قریب تھا اس کو اتنا انہوں نے اسٹیبلائز کیا معیشت کو, اب کے بہتری کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں عوامی سطح پر بھی, اور جس کا اعتراف آج وہی کر رہے ہیں جنہوں نے اس معیشت کا بٹھا بٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی. اور ساتھ ساتھ خان صاحب کا یہ بھی کہنا کہ معیشت تو اسٹیبلائز ہو گئی ہے لیکن ترقی نہیں ہو رہی. خان صاحب دھیرے, تھوڑا صبر تو رکھیں. آپ تو ترقی تو ویسے نہیں رکھیں یا تھوڑا اندر رہیں. چل تھوڑا اندر رہیں یا تھوڑا صبر رکھیں, جو بھی ہے ترقی بھی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی. جب معیشت جو ہے مستحکم ہو گئی ہے تو اس کا نیکسٹ فیز یہی ہوتا ہے کہ ترقی کی طرف بھی ہم جو ہے وہ گامزن ہوں گے, اور میرے خیال میں تو تقریباً گامزن ہو چکے ہیں. خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی, ہمیں کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزوں میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں دیکھ لیں. خان صاحب کی حکومت میں کوئی بڑا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نظر نہیں آیا تھا. وہ انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکلے ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب کا ہی دین تھی نا. ہاں وہ دین تھی, اور سعودی عرب سے, یو اے ای سے, امریکہ سے اور نہ جانے کہاں سے اب بھی تعلقات خراب ہو چکے ہوئے تھے. اب بھی دیکھ لیں نا
کہ پاکستان جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فورم کا ورلڈ کا ایک بہت بڑا یورویشین جو ہے یہ ہمارا یورویشیا خطہ ایشیا اور یورپ کا اس کا سب سے بڑا جو فورم ہے شنگھائی تعاون تنظیم SCO سمٹ کو جب ہوسٹ کر رہا تھا یاد نہیں ہے انہوں نے دھرنا جلتا جلوس اور پورا اس کو ڈیسٹیبلائز مارکیٹ دیکھیں کہاں جا رہی ہے. اور پھر اسی طریقے سے وہ بیلاروس کے جب پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے 24-26 نومبر والا ایونٹ تو یہ ابھی بھی اس اٹیمپٹس پہ تو ہیں لیکن حکومت جو ہے اس نے میں یہ داد بیسیکلی جو ہے وہ شہباز شریف اور اس کی ٹیم کو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے اب وہ کہتے ہیں نا کہ معیشت کی بہتری کے جو ثمرات ہیں وہ نچلی سطح تک عوام تک پہنچنے شروع ہو چکے ہیں. اچھا جہاں زیب ہم دیکھیں تو جو فوجی عدالتیں ہیں یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر اعلیٰ عدالتوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جب شروع میں فوجی عدالتیں بنی تھی نواز شریف کے جب وہ MQM ادھر سندھ میں آپریشن چل رہا تھا اور سارا وہ تھا تو اس وقت بھی فوجی عدالتوں کو سمری ٹرائل کے حوالے سے کہ جی تیز فوری انصاف جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تو وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ انہوں نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ متوازی عدالتی نظام جو ہے نہیں ہو سکتا. اس کے بعد متعدد اب اس کے بعد جب پھر APS کے واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈالی گئی اور وہ تمام اتفاق رائے سے ہوئی تھی اور اس میں پھر وہ چیلنج بھی ہوئی لیکن اس میں پھر فل کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا جس میں کہا کہ فوجی عدالتوں کیونکہ اس کے اندر سنسیٹ کلاز ہے تو ان کے فیصلوں کو 3 بنیادوں پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ کورم نان جوڈیش ہے میل آف ڈے ہے یا ڈیو پروسیس ہے وداؤٹ جورسڈکشن ہے نہیں ملا ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی اور یہی چیز اس عدالت کے سامنے بھی ہے. تو یہ اب یہ جو سزائیں ہیں یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں سے کیا آ سکتا ہے؟ صدیقی صاحب یہاں پہ تو جو یہاں سے مراد یہ ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا سپریم کورٹ کے ذہن میں جو ایک سوال ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ بنیاد ہے. وہ اس کے اوپر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بھی سوال اٹھا چکے ہیں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی یہ سوال پوچھ چکی ہیں اور جیسے جمال مندوخیل نے گزشتہ سماعت میں بہت سارے سوالات کیے اور پھر کہا کہ میرا ذہن مطمئن نہیں ہو کر پا رہے ہیں آپ لوگ. وہ بنیادی سوال جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کیس ڈیسائیڈ کرے گا وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے ان ملزمان کو جو فوج کی تحویل میں دیا تھا اس کی ریزننگ کیا دی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے اس کی قانونی وجوہات ہیں کوئی آئین کے اوپر کوئی بات کی کوئی کسی قانون کا حوالہ دیا وہ ریزننگ مل نہیں رہی. ویسے جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے اس کورٹ میں جب پروسیڈنگ کے دوران مانگی بھی تھی نا جی مانگی بھی تھی کہ آپ دیں ہمیں وجوہات ہمیں بتائیں. تو اصل ایک سوال یہ وہ بنیادی رکاوٹ ہے جس کو وزارت دفاع نے یہاں پہ اس کے اوپر کورٹ کو مطمئن کرنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے ان لوگوں کو فوج کی تحویل میں دینے کی وجوہات ایسے شواہد کیا تھے کہ جن کی بنیاد پر ان کو فوجی تحویل میں دیا گیا اور وہ پروسیس کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا. اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیس 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک تو کیا سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 2 وہ جو فیڈریشن کو مکمل سنے بغیر ہی اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے انفیکٹ وہ چار ججز کی وہ رائے تھی یحییٰ صاحب نے ڈائسنٹ کیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے جو متعلقہ سیکشنز ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. تو اس حد تک تو میرے خیال میں کورٹ کنونس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ نے انوائریز کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر سننا چاہیے تھا. یہ گراؤنڈ بڑا ویلڈ ہے اور یحییٰ صاحب نے اسی پوائنٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈائسنٹ کیا تھا کہ آپ کو اٹارنی جنرل کو نوٹس کر کے مکمل سن کے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی تو میں جو آپ کی باتوں کو سمجھ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تو کہہ سکتی ہے کہ وہ جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 ہے وہ تو مطلب ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا تھا. تاہم یہ جو پھر جو ٹرائلز ہیں ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھجوا سکتی ہے کہ جی ان کے مقدمات وہاں پہ چلائے جائیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا تو وہ ڈبل جیپٹی نہیں ہوگی کہ ان کو پہلے وہاں پہ ٹرائی کیا گیا اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائی کیا جائے اس میں کیا قانونی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ دوہری سزا سے پہلے میرے خیال میں ہمیں
تھوڑا سا جو حقائق اس سے پہلے گزرے ہیں اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیے تھا. عمر عطا بندیال صاحب سے جب ان وکلاء نے چیمبر میں ملاقات کی تھی اور پھر اس کے بعد پٹیشن فائل کی تھی, اچھا 2 مرتبہ کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کورٹ کی جانب سے یہ پرمیشن دی گئی ملٹری کورٹس کو کہ آپ سزائیں سنا دیں, اور دونوں مرتبہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو وکلاء ہیں یہاں پہ ان کی استدعا کی گئی, ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر آپ کو سپریم کورٹ میں 184(3) کی پٹیشن نہیں لانی چاہیے تھی. آپ ڈائریکٹ ہی ملٹری کورٹس کو فیصلے کرنے دیتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جوڈیشری کے اوپر بھی ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کے پارٹ کے اوپر بھی ڈیلے ہوا ہے. نہیں, ویسے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ایک تنقید تو یہی آتی ہے بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے اور بہت سارے, جب وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں گئے, ضمانتیں ہو گئیں, لوگ نکل گئے, یہ ایک ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی جو ہے وہ آتے ہے, حرف تو آتا ہے اور سیکنڈلی فیصلے نہیں ہوتے. جی بالکل. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سپریم کورٹ کے لیے یہ فیصلہ دینا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں کورٹ شاید اس طرف نہ جائے. اچھا لیکن اب اس نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اچھا یہ جو ہے اپنا طیب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تو ایک یہ تھا نا فوجی عدالتوں کے والے سے, تو یہ تھا کہ ان کی کہیں اپیل نہیں ہو سکتی, کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے آپ اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں اور ان مختلف گراؤنڈز کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقار سیٹھ صاحب نے جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر وہ جو فوجی عدالتوں کی سزائیں تھیں وہ فیصلے کالعدم قرار دیے تھے, اور جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ یہاں پہ اپیل میں آئی تھی کہ جناب فوجی عدالتوں کی سزائیں بحال رکھیں. ابھی تک پینڈنگ ہے کیس, اب وہ پینڈنگ ہے, اس میں بندیال صاحب نے جو ہے وہ سٹے کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مقدمہ جو ہے وہ کبھی لگا ہی نہیں. تو آپ کو کیا فیوچر لگتا ہے اس میں؟ سر سب سے بڑی بات سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ وہ مجھے تو کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن والا لگتا ہے کہ جو اب ہو گیا تو ہو گیا نا. وہ جو آپ کہتے ہیں ڈبل سزائیں یا پھر انسداد دہشت گردی, نہیں, جو اب ہو گیا. دیکھیں سپریم کورٹ نہیں, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ سارا کچھ آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھیجیں اور وہاں پہ ٹرائل ہو جائے. سر انسداد ایک منٹ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, کون ہے وہ لاہور والی ہے, وہ پی ٹی آئی کی جو وہ لیڈر ہے. یحییٰ صاحب نے نام دیا تھا. اچھا جیل ریفارمز کے لیے یہ دیکھ لیں, چیف جسٹس یحییٰ فیدی صاحب نے سنا ہے جیل ریفارمز کمیٹی میں جو سنا ہے ہیر سے ہے یا نہیں ذرائع کی اطلاع ہے؟ نہیں سر, میں ہوا میں تو نہیں کہتا, لیکن میری اسٹائل ہے کہ میں یہ ایسے ہی بات آگے کنوے کرتا ہوں. بڑا اسٹائل ہے جی کہ یاسمین راشد صاحبہ کا نام چیف جسٹس یحییٰ فیدی صاحب نے جیل ریفارمز کے لیے دیا, تو پھر ان کو بتایا گیا کہ جناب وہ جیل میں ہیں اور ان کے اوپر کیسز ہیں. تو پھر دوسرا نام آیا وہ خدیجہ شاہ صاحب. اچھا یہ بات کر رہے تھے اس کو اسی ثانیہ 9 مئی اور اس موب میں انتشار میں پرتشدد واقعات میں انسداد دہشت گردی میں ٹرائل کیا گیا تھا اور اس میں اس کو ضمانت دے دی گئی تھی اس ٹائم. اور بڑا جج صاحب نے الٹا مطلب ہے کہ وہ ایسا ہی ہے. ضمانت ہونے میں کیا فرق ہے؟ ضمانت ہو ہی جاتی ہے, ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ضمانت کا مطلب ٹرائل تو ختم نہیں ہوتا. اب وہ فوٹیج تو میں نے دیکھی نا کہ یاسمین راشد صاحب, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ جو جناح ہاؤس پہ اٹیک ہے اس میں وہ کس طریقے سے اس موب کو ہدایات اور انسٹرکشنز دے رہی تھی. تو اس کے باوجود ایک مرکزی ملزمہ کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے ججز کا یہ رویہ, تو وہ اسی نے تو مجبور کیا کہ آپ اس کو ملٹری ٹرائل میں لے جائیں, ملٹری کورٹس میں لے جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں پہ جو میٹر اب لگ رہا ہے اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پارشلی اجازت دینی ہے سویلینز کے ٹرائل کی, اور وہ ثانیہ 9 مئی سے ہی منسلک ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارشلی کوئی ایک کرائٹیریا دے دیں گے, جو اس میں فال کرتے ہیں وہ تو ادھر جائیں گے اور جو نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر ادھر جائیں گے. اور باقی اس میں جو انہوں نے آئین اور وہ بہت ساری شکوں کو بھی اڑایا ہے, تو وہ اس میں سے وہ فیصلہ بھی جو ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 اور 21D1 ہے, اس میں تو کلبوشن کو فائدہ ہو رہا ہے نا. سب سے بڑی بات ہے. اب میں ثانیہ 9 مئی کے سویلین کورٹ اور ٹرائل کو اس کو دیکھوں تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ انہوں نے جان کے ایسا ایونٹ کریٹ کیا کہ تاکہ بھارت کے کلبوشن کو فائدہ ہو جائے. اب بھارت کا موقف یہ ہے کہ وہ سویلین ہے, ہمارا موقف
حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ وہ نیوی کا جو ہے نہیں ابھی تو دیکھیں نا کتنی پاکستان کے اندر جو ابھی ہم 16 جو سولجر تھے ان کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کل پاکستان اب وہ جو پکتیا میں جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے, ریٹیلیٹ کیا پاکستان نے جی. تو یہ ساری جو ہیں اس میں بھی پھر کافی اس حوالے سے بھی معاملات ہیں. یورپی یونین وہ کرے ٹیررزم کا تو پاکستان شکار ہے. دیکھیں اب یورپی یونین دباؤ ڈالے, امریکہ ڈالے یا برطانیہ ڈالے, بات یہ ہے کہ وہ تو وار آن ٹیرر پہ نہیں ہے. امریکہ گرچہ وار آن ٹیرر پہ افغانستان میں, سیریا میں, ان جگہوں پہ رہا اور یہاں کے لوگوں کو اٹھا کے وہ گوانتانامو میں ملٹری ٹرائل کرتا رہا. وار آن ٹیرر کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے, دنیا کا کوئی اس کو نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ہم تو وار آن ٹیرر میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں نا, آئے روز ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور چیزیں ہیں, اٹیکس ہو رہے ہیں, سیویلین. اچھا اب پاکستان کا جو کرائٹیریا ہے وہ یورپی یونین کو بھی دیکھنا چاہیے, وہ ڈیفرنٹ ہے. اور باقی چیز ممالک کا اگر آپ پاکستان کو جو ہے وہ بھارت سے یا کسی اور ایسے ملک سے کنپیریزن کریں تو ان کا ڈیفرنٹ ہے. ہم ہمیشہ سے کافی عرصے سے, اور یہ وار آن ٹیرر کا جنگ تو خود یورپی یونین, امریکہ اور برطانیہ کا لگایا ہوا ہے جس میں آج ہم جل رہے ہیں. اچھا وار آن ٹیرر, دوسرا ایک میں مختصر, اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب جو سزائیں ہوئی ہیں نا, یہ ایک قسم کا ان ممالک کو بھی میسج ہے جو یہ کہہ رہے تھے نا. اب میں دیکھیں یورپی یونین کہتی ہے کہ وہ یورپی یونین کا اور تحفظ نہیں ہے کہ سیویلینز کے جو رائٹس ہیں نا ان کا بھی تحفظ کیا جائے. اب وہ اچھا ہونا چاہیے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے سیویلین کے رائٹس کو تو سپریم کورٹ بھی سیکیور کر چکی ہے نا, کہ یہاں پہ آپ نے جنیوا کنونشن آپ سگنیٹری ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور بہت سارے فیئر ٹرائل کے حوالے سے کہ بھئی فیئر ٹرائل ملنا جو ہے وہ حق ہے. اپیل کا حق دے دیا گیا نا, اپیل کا حق تو ہے نا, اپیل کا حق دے دیا گیا. ان کو اپنی مرضی چیلنج بھی کر سکتے ہیں, ان کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا بھی حق دیا گیا تھا. یہاں پہ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی تھی. پھر جب وہ فوجی تحویل میں تھے تو حفظان صحت سے لے کر ان کے پیاروں سے ملاقات کے بھی ان کے جو حقوق ہیں وہ سارے سیکیور کیے گئے ہیں. تو اسی وجہ سے یورپی یونین یا باقی ممالک کو اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا تو پہلے وہ ڈیٹا منگوا لے, اس کیس کی اسٹڈی کر لے, اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی کو اچھا ایک تو اصل سوال, کیونکہ اگلا سوال کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہے, اصل سوال بنیادی یہ ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دوسری مختصر بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر یہ ایک آپ کو پتہ ہے گزشتہ سماعت پر اس پہ بڑی ہوئی تھی کہ سویلین کوئی لفظ نہیں ہے, وہ سٹیزن کا لفظ ہے. ہمارے آئین کے اندر جو ہے وہ سٹیزن کا لفظ ہے اور سٹیزن کا ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ کے ساتھ. وہ آپ کو یاد ہے وہ باجوہ صاحب کے کیس میں یہ بات آئی تھی کہ جنرل کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتا, تو ہمیں وہ نئی باتیں بہرحال دیکھنے کو اور سننے کو ملتی تو ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کے اوپر ایک اور بڑا امپیکٹ اس وقت پڑے گا جب فیض حمید کا معاملہ کلیئر ہوگا. آئی ایس پی آر کی جو سیکنڈ پریس ریلیز ہے اس میں تو انہوں نے 9 مئی کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو اگر وہ لنک یہاں پہ جڑتا ہے تو پھر یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا اور پھر صورتحال. تو یہ میں جو کہتا کہ عمران خان صاحب کے بیانات کے اندر یہ تبدیلی کی وجہ یہ سارے ایونٹس لگ رہے ہیں آپ کو یا مایوسی ہو گئی ہے؟ عمران خان صاحب بنیادی طور کے اوپر جو اب تک کی خبریں سامنے آئیں یا تھوڑی بہت معلومات سامنے آ رہی ہے اس سے تو بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات بن جائے, اور اس کی انہوں نے اٹیمپٹس کافی کی ہیں. جیسے ایک مرتبہ یہ خبر بھی اڑتے پہنچی کہ عارف علوی صاحب کے کردار ادا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے تو نوید سنا دیا, بس آیا بھائی کہ آپ ہم سے بات کر لیں. بنیادی مسئلہ ان کا یہی ہے کہ آپ ہم سے بات کر لیں. اور پھر دوسری جانب جب وہاں سے کوڑا جواب آیا کہ ہم تو آپ سے بات نہیں کریں گے, بات اگر کرنی ہے تو آپ سویلینس یا آپ جو اس وقت کی حکومت ہے آپ ان سے بات کریں. تو اب جو یہ سلسلہ ہے بات چیت کا یہ آگے بڑھ رہا ہے. تو عمران خان کے 2 جنوری کو ہونا ہے نا, تو مطلب آپ کا کیا کہنا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو یہ اتنے قابل اعتبار نہیں ہے, وہ کل کو بدل بھی سکتے ہیں یہ بیان؟ مس ٹرسٹ ہر جگہ پہ موجود ہے عمران خان کے حوالے سے. اچھا یہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ سنا ہے وہ انتظامی جج کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے یار, انہوں نے کہا یہ فائلیں میرے پاس نہ لاؤ, میں نہیں. سر وہ سنا یہ ہے کہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ سنا ہے کیا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ فائلیں گئی ہیں ان کے پاس ملازمین کی کہ یہ جی ان کی پروموشن ہے, ان کا یہ مسئلہ ہے, ان کا یہ ہے.
تو منصور صاحب نے کہا ہے جی کہ نہیں آپ میرے پاس نہ لے کے جائیں، میں یہ ذمہ داری اب ادا نہیں کر رہا، تو میں نے اب اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج کل وہ 26ویں آئینی ترمیم کی آئینی حیثیت کے حوالے سے وہ ذمہ داری ہے نا ان کی۔ جی ظاہری بات ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو یہ ذمہ داری اس وقت دی تھی جب سردار طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہوئے نہیں، ہمیشہ روایت رہی ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے جسے سینئر پیونی جج کہتے ہیں وہی ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھتا ہے۔ سر اب منصور علی شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نا۔ حامد خان صاحب نے کہا تھا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، انہوں نے نہیں بجائی۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم وکلاء تحریک شروع کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوئی۔ پھر ایک خبر یہ آئی جی کہ ہائی کورٹ سے پتہ نہیں کتنے ہزار یا کتنے سو استعفے آنے لگے ہیں، وہ نہیں آئے، تو اب بیچارے خط بھی نہ لکھیں۔ تو شاہ جی اے ڈی آر کے تو ہیں نا، اے ڈی آر تو دیکھ رہے ہیں نا شاہ جی، صرف ایڈمنسٹریٹو معاملات سے انہوں نے کہا، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے معاملات بھی وہ دیکھ رہے ہیں، سارے وہ سارے باقی تو دیکھ رہے ہیں نا سر۔ جہاں پہ پالیسی میکنگ آئے گی نا وہ شاہ جی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، ہاں، شاہ جی کا بڑا ایک رچ مائنڈ ہے نا اس حوالے سے، وہ پالیسی میکنگ کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ انتظامی میٹر کو انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ یہ ملازمین کے اور ان کے مسائل وہ پھر توجہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہر ٹائم فائلیں آ گئیں، اس کی پروموشن ہے، اس کی اتنی ہے، اس کی فلاں چیز ہے، اس کی فلاں چیز ہے، اس کو اٹھا کے فلاں برانچ میں ٹرانسفر کر دو، اس کو فلاں برانچ میں، تو وہ مغز ماری والا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا مغز ماری اس ٹائپ کی نہیں، ہاں جہاں پہ پالیسی میکنگ ہوگی، جہاں پہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے میٹرز ہوں گے، جہاں پہ ماحولیاتی جسٹس کا میٹر ہوگا، جہاں پہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے میٹرز ہوں گے، وہ پھر شاہ جی جو ہے وہاں پہ تو وہ بڑے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سرخیل سمجھتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ اب تقاریر کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ان کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے، یا چھوڑ دی ہیں ایڈمنسٹریٹو پاورز یا ایڈمنسٹریٹو جج کی ذمہ داریاں کیوں چھوڑ دی انہوں نے؟ وہ تو مطلب ہے ریزن تو یہی سامنے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساتھی ججز سے وہ مایوس ہیں۔ تو اب ساتھی ججز سے زیادہ مایوسی تو میرے خیال میں اس کو یا تو اپنے چیف جسٹس سے ہوگی، مین تو وہ اوپر پاور میں بیٹھے ہیں نا، اس سے ہوگی۔ پورے ہو سکے یار۔ اچھا نہیں، 8 تو ویسے پورے نہیں ہونے تھے۔ 8 کا کیا چکر ہے؟ اور سر وہ جو بلائی تھی خود سے ایک میٹنگ بلائی تھی جسٹس منیب صاحب نے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ جی آپ فل کورٹ لگا کے اس کو جو ہے وہ سن لیں۔ تو اصل مسئلہ تو میجورٹی کا ہے نا سر۔ اچھا، وہ فل کورٹ آپ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ ہاں، تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے صحیح منصور علی شاہ صاحب کے پاس اب ماس ہوا ہے اس چیز کے کہ انتظامی ہوتا، یہ کچھ میٹر نہیں کرتا تھا ان کے لیے سر۔ تو بڑے مقاصد کی طرف آپ دیکھتے بڑے ہیں، مقاصد اور وہ بڑا ویژن ہے۔ وہ ججمنٹ بھی لکھنا ہے نا انہوں نے، کون سا ججمنٹ؟ بازئی والا، وہ جو جس طرح کے الیکشن کمیشن والا؟ جی جس طرح کی آبزرویشن انہوں نے اوپن کورٹ میں دی تھی، اس کی ڈیٹیل ریزننگ میں کہا تو یہی جا رہا ہے جی کہ وہ 26ویں ترمیم کا غصہ ہو سکتا ہے ہمیں اس فیصلے میں نظر ایونٹ کوئی اور ہوتا ہے، معاملہ کچھ اور ڈال دیتے ہیں اس میں، تو وہ تو کہیں سے کہیں پہ چلے جاتے ہیں نا۔ اب مجھے بھی لگتا ہے ایسے نہیں کرتے، اس میں 26ویں ترمیم کا نہیں ہوگا، لیکن الیکشن ترمیمی ایکٹ 2000 وہ جو ہے اس کی تو کلاس وہ تو پھر وہ آ جائے گی، کانسٹیٹیوشنلٹی آ جائے گی، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم آ جائے گی، پھر وہ بہت ساری چیزیں آ جائیں آلریڈی انہوں نے کون سی کانسٹیٹیوشنلٹی، چلیں جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، آپ ایسے ہی وہ نہ کریں۔ مجھے بتائیں جو بتاتے ہیں یہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے تحت آئی ہیں؟ یار دیکھیں جج ہیں، وہ جج کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ کچھ بھی بادشاہ ہیں بیسیکلی، جنگل کے بادشاہ نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 187 کا استعمال کر کے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ ہماری عدالتوں نے ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا، نصرت بھٹو کیس میں دیا، پھر ظفر علی شاہ کیس کے اندر دیا، پھر باجوہ کے مطلب ہے کہ وہ 6 مہینے دے دیے۔ تو یہی تو قاضی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ وہی اختیار انہوں نے اپنے طور پہ استعمال کر لیا کہ پارلیمان کا 2/3 سے آئین امینڈ کرنے والا اختیار ان ججز صاحب نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لے لیا تھا، اور وہی کچھ کیا انہوں نے۔ وقت کی تنگی کے باعث اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اجازت، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ نگہبان۔